جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اس کی قدر، اس کی منزلت ہمارے لیے بہت بلند اور بالا ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تمام مسجدوں کو اٹھا لے گا، ساری مسجدوں کو اللہ اٹھا لے گا، اور کل قیامت کے دن مسجد جنت میں داخل ہو، جب مسجد کو اللہ جنت میں داخل کرے گا تو مسجد اونٹ کی شکل میں ہوگا، اور امام جو ہوگا وہ اونٹ پر سوار ہوگا دولہے کی شکل میں، اور جتنے نمازی ہوں گے وہ سب بارات کی شکل میں ہوں گے، وہ سب بارات کی شکل میں ہوں گے، اور مؤذن اس اونٹ کے نکیل کو پکڑ کے آگے سے کھینچ رہا ہوگا۔ تو اپنے امام کی قدر کرو کہ کل جب اونٹ مسجد کو اونٹ کی شکل میں جنت میں بھیجا جائے اور تمہارا امام اس پر سوار ہو تو اپنے رب کی بارگاہ میں کہے کہ مولا یہ میرا نمازی ہے، اسے بھی میرے ساتھ بھیج دے۔ امام کی قدر کرو، امام کا احترام کرو۔ امام کی غیبت، یہ تو معمولی غیبت جو ہم کرتے ہیں نا، دوسرے کی چگلی، اس معمولی غیبت کے لیے حضور فرماتے ہیں الغیبت اشد من القتل، جو غیبت ہے وہ قتل سے بھی بڑھ کر کے گناہ ہے، قتل کے برابر ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ علماء کی غیبت کرنا کفر ہے۔ تم جس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو، اگر اس امام کی غیبت کر رہے ہو، اس امام کی عزت، اس امام کا احترام نہیں کر رہے ہو، تو کل قیامت کے دن تمہیں رب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حضور فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، جو یہ عالم ہیں، جو یہ علماء ہیں، یہ انبیاء کے، نبیوں کے علوم کے وارث ہیں۔ اسے نائب نبی کہا گیا ہے، نائب رسول کہا گیا ہے۔ اس لیے تم جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہو اس کی عزت کرو، اس کا احترام کرو۔ اب ایک بات بتائیے، کتنے آدمی یہاں ہیں جس کے گھر کا خرچہ 15,000 16,000 میں ہو جائے؟ ایسا کوئی آدمی ہے یہاں؟ ایک مہینے کا خرچہ اس کے گھر کا چل جائے، بچے کے اسکول کا فیس ادا ہو جائے؟ لیکن یہ امام اپنے وقت کی قربانی دے کر کے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے، یہ امام آپ کے یہاں اپنے وطن کو چھوڑ کر کے، اپنے وطن کو خیرآباد کہہ کر کے آپ کے یہاں آ کر کے آپ کے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، آپ کا اچھا اور برا سوچتے ہیں، آپ کے یہاں میت ہو جائے تو اسے غسل دیتے ہیں، اس کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، آپ کے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، آپ کے مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، آپ کے یہاں جو بچے ہو اس کے کان میں آذان دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! دنیا میں بچہ آتا ہے تو آذان امام دے، شادی ہو تو نکاح امام پڑھائے، مر جائے تو جنازہ امام پڑھائے، تو تینوں جگہ تو سب سے زیادہ ضروری امام ہی ہے یا نہیں ہے؟ پھر اگر اس امام کی عزت نہیں کرے، قدر نہیں کرے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہم نے جتنی نماز اس کے پیچھے پڑھی وہ ساری نماز ہماری بیکار ہے۔ اماموں کو ہدیہ دیا کیجیے۔ ہم نے گجرات میں دیکھا ہے، گجرات کے مسلمانوں کو دیکھا ہے، حتیٰ کہ وہ جمعہ کے دن، میں 2007-8 کی بات کر رہا ہوں، ابھی کی نہیں، جمعہ کے دن وہ ہر آدمی اپنے امام کے لیے 20-20 روپے اپنے جیب میں رکھ کے لاتے ہیں۔ وہ مسجد میں کتنا دے رہے وہ چھوڑ دیجیے، کوئی بڑا ہے تو 50 بھی لاتا ہے، کوئی 100 بھی لاتا ہے، لیکن منیمم 20 روپے لاتے ہیں۔ وہ ہاتھ مصافحہ جب جمعہ کے دن کرتے ہیں نا، اب جو سلام میں نہیں رکتے وہ تقریر کے دوران لا کے دے دیتے ہیں، کیونکہ سب لوگ سلام میں نہیں رکتے نا،
تقریر کے دوران، نعت کے دوران جو صلاۃ و سلام وغیرہ پڑھتے ہیں، جو آخر میں مل کر کے جاتے ہیں، وہ امام کو ہاتھ مصافحہ کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ میں نے کہا اس کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے ان سے پوچھا اس کی کیا ضرورت ہے؟ کہا حضرت یہ 10 روپے کی کیا حیثیت ہے؟ ہمارے بچے دکان جائیں گے تو یہ کھا لیں گے، لیکن ہم امام کو اس لیے دیتے ہیں کہ میں 10 دوں گا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن میرے جیسا 10 آدمی اور 10 دے گا نا، تم امام صاحب کے 100 روپے ہوں گے۔ وہ ایک ٹائم کا کھانا کھا سکتا ہے یا ایک ٹائم چائے ناشتہ کر سکتا ہے، کم سے کم اس کے دل سے دعائیں تو نکلے گی۔ اس لیے کہتے ہیں ہم تو فضول خرچہ بہت کر دیتے ہیں، ہم چائے میں، سگریٹ میں، بیڑی میں، تمباکو میں، نہ جانے کہاں کہاں فضول موبائل میں نیٹ ڈلوانے میں، ہر جگہ ہم خرچہ کر دیتے ہیں، لیکن جب مسجد کی باری آتی ہے تو ہماری جیب میں پیسے نہیں ہوتے، غربتیں چالو ہو جاتی ہیں۔ شادی ہوتی ہے تو ہم کیمرہ مین کو کہتے ہیں جو فوٹو نکالنا ہے، ویڈیو نکالنا ہے، کتنا تیرا خرچہ آتا؟ ہم نے کہا ہمارا خرچہ ہے، اس نے اگر کہہ دیا کہ 10,000 تو HD ویڈیو نکالو، اچھا نکالو، اور کون تو رہا تو اسے پکڑ کے لاؤ، 12,000 تک دیتے ہمیں، فوٹو کلیئر آنا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ بتاؤ ایک بات بتاؤ، باورچی کھانا پکاتا ہے باراتیوں کے لیے، کیا وہ اس باراتی کھانا کھا لیں گے تو نکاح ہو جائے گا؟ بولیے نہیں ہوگا نا۔ فوٹو کیمرہ مین اگر فوٹو لے لے تو نکاح ہو جائے گا؟ ناچنے والا، وہ DJ والا، وہ بارات وہ آئیں گے تو نکاح ہو جائے گا؟ نکاح کے لیے امام کا ہونا ضروری ہے۔